کرم امن معاہدہ طے پا گیا۔ کوہاٹ گرینڈ جرگے میں فریقین نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کی تصدیق۔ کہا ایک فریق کی جانب سے چند دن پہلے دستخط ہو گئے تھے، دوسرے فریق نے معاہدے پر آج دستخط کیے ہیں۔ بنکرز کی مسماری، بھاری اسلحے کی حوالگی پر فریقین متفق ہو گئے۔ 15 دن میں امن معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ کراچی میں سڑک کی بندش پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، حکومتی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء انجار نے خبردار کر دیا۔ MWM کے نمائش کامران چورنگی، اصفہانی روڈ اور انچولی پر دھرنے جاری۔ نمائش چورنگی پر پولیس موبائل پر مشتعل افراد کا حملہ، پتھراؤ کر کے پولیس موبائل کے شیشے توڑ دیے۔ اور دھرنے والوں نے معیشت تباہ کی، اڑان پاکستان معیشت کو مزید استحکام دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ اجلاس میں کہا ایکسپورٹ میں اضافے کے سوا ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں، ہمیں گروتھ سیکٹر میں ٹیک آف کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اسمگلنگ کے خاتمے کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے۔ کراچی میں نمائش چورنگی سے گرفتار 19 افراد کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ عدالت نے استفسار کیا ملزمان کو پتھر کس نے دیے، اپنے حق کے لیے احتجاج کرے لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لے، ریاست کے خلاف بلوے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم کا مقدمہ تھانہ سعود آباد میں درج۔ مقدمہ 3 نامزد اور 150 نامعلوم افراد کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمے میں کہا گیا ہے قومی شاہراہ پر دھرنا دینے والے مشتعل مظاہرین نے پولیس پر لاٹھیوں اور پتھروں سے حملہ کیا، فائرنگ کر کے کانسٹیبل زیغم اور ایاز گل کو زخمی کیا، پولیس موبائل کو بھی نقصان پہنچا۔ فائر چنار واقعے پر کراچی کے مختلف علاقوں میں 2 مذہبی جماعتوں کے دھرنے۔ مجلس وحدت مسلمین کا نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، کامران چورنگی اور واٹر پمپ پر دھرنا۔ سڑکیں ٹریفک کے لیے بند رہیں۔ اہل سنت والجماعت کا لسبیلا چوک، ناگن چورنگی، اورنگی، شیر شاہ ٹاور، جلانی سینٹر، فریسکو چوک، قیوم آباد، اورنگی 5 اور قائد آباد میں احتجاج۔ لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا۔ مطالبات منظور نہ کیے تو پھر سے تحریک کے لیے تیار ہیں۔ 2025 حقیقی آزادی کا سال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ARY نیوز سے گفتگو۔ کہا پھر یہ لوگ شام اور بنگلہ دیش کی طرح ہیلی کاپٹر میں بھاگیں گے، ہم لوگ انہیں بھاگنے نہیں دیں گے۔ ہمارے پاس عوامی طاقت ہے، بیرونی طاقتوں کی ضرورت نہیں، بیرونی طاقتوں کا سہارا تو یہ لوگ لیتے ہیں۔ امید ہے مذاکرات میں ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں گے۔ حکومت اور PTI کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور کل ہوگا۔ تحریک انصاف کی جانب سے تحریری مطالبات پیش کیے جائیں گے۔ پشاور میں بلدیاتی نمائندوں کا فنڈز کے اجراء کے لیے اسمبلی چوک پر احتجاج۔ ریڈ زون میں داخلے کی کوشش، پولیس نے آنسو گیس کے شیل برسا دیے۔ متعدد مظاہرین کو حراست میں لے کر تھانہ شرقی منتقل کر دیا۔ اسمبلی روڈ دونوں اطراف سے ٹریفک کے لیے بند۔ یونان کشتی حادثے میں جاں بحق مزید 4 پاکستانیوں کی لاشیں مل گئیں۔ شبیر، زین اور ذیشان کا تعلق نارووال، اویس علی کا سیالکوٹ سے تھا۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ FIA اسلام آباد زون نے 6، گوجرانوالہ زون نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے۔ FIA کے 13 اہلکاروں کے خلاف مقدمات درج۔ 35 افسران کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ DG FIA کا کہنا ہے غفلت اور لاپرواہی برتنے والے اہلکاروں کے ادارے میں کوئی جگہ نہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ میں بھارت کا کردار بے نقاب۔ بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے بھارتی حکومت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی بے نقاب کر دی۔ لکھا را نے اجرتی قاتلوں اور افغان ہتھیاروں سے پاکستان میں 6 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی۔ لاہور میں عامر سرفراز کا قتل کا دیگر ملکوں کی طرح بھارت کی جانب سے خفیہ قتل مہم کا تسلسل ہے۔ شواہد سے واضح ہے پاکستانی افراد کے قتل میں بھارت ملوث ہے۔ اجیت دوول نے کہا تھا پاکستان میں اپنے مقاصد کے لیے خفیہ ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کسی ادارے میں دوبارہ نوکری پر تنخواہ یا پھر پینشن لیں گے۔ وزارت خزانہ نے پینشن اصلاحات متعارف کرا دی۔ کہا ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن اور تنخواہ دونوں یکمشت نہیں ملیں گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو نوکری ملنے پر ساری زندگی پینشن نہیں ملے گی۔ ریٹائرڈ ملازمین کو پینشن گزشتہ 24 ماہ کی ایوریج تنخواہ کے برابر دی جائے گی۔ سالانہ اضافہ بھی ایوریج تنخواہ کے مطابق ہوگا۔ پینشن اصلاحات پر IMF کو آگاہ کر دیا گیا۔ ایئر وائس مارشل عامر حیات PIA کے قائم مقام CEO مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ ایئر وائس مارشل عامر حیات کو وزیر اعظم شہباز شریف کی منظوری کے بعد CEO مقرر کیا گیا۔ اس سے قبل خرم مشتاق کے پاس قائم مقام CEO کا اضافی عہدہ تھا۔
साल के पहले दिन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दौरान ट्रेडिंग इंडेक्स में 1881 पॉइंट्स का इजाफा 1,17,008 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स में 2215 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान में नए साल का शानदार जश्न, कराची में आतिशबाजी का नया रिकॉर्ड कायम। 12 बजते ही गवर्नर हाउस कराची में आतिशबाजी शुरू हुई। 49 मिनट आसमान रंगों रोशनियों से जगमगाता रहा। सक्खर में भी नए साल का तारीखी जश्न, लैंसडाउन ब्रिज पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा, आसमान रोशन हो गया। रावलपिंडी के बहरिया टाउन में भी नए साल का जश्न, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में न्यू ईयर नाइट धूमधाम से मनाई गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को नए साल की मुबारकबाद। साल नौ के आगाज पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हवाई फायरिंग से 29 अफराद जख्मी, फायरिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। गुलशन मेम्बार थाने में हवाई फायरिंग का मुकदमा दर्ज। SSP वेस्ट के मुताबिक मुलजिम आरिफ शाह सेक्टर Z2 में हवाई फायरिंग कर रहा था। गुलशन मेम्बार थाने में ही दूसरा मुकदमा मुलजिम शहाबुद्दीन के खिलाफ दर्ज हुआ। दोनों मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। लाहौर पुलिस का हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 16 मुलजिमान गिरफ्तार, आतिशबाजी का सामान और 154 लीटर शराब बरामद। अमरीकी शहर न्यू ऑरलिन्स में नए साल का जश्न सोग में तब्दील। तेज रफ्तार ट्रक हजूम पर चढ़ दौड़ा, 10 अफराद हलाक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ड्राइवर ने शहरियों को कुचलकर फायरिंग भी की। हमलावर ने मशहूर सियाहती मकाम बोर्न स्ट्रीट पर नए साल की खुशी मनाने वाले अफराद पर गाड़ी चढ़ाई। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगी बिजली फराहम कर रहा है। साबिक निगरान वजीर गौहर एजाज ने बिजली टैरिफ की तफसीलात शेयर कर दी। कहा, पाकिस्तान में सनदों के लिए बिजली का निर्ख 44 रुपए 56 पैसे फी यूनिट है। मिस्र में 10.5 रुपए, तुर्किया में 16, बांग्लादेश में तकरीबन 21 रुपए फी यूनिट है। भारत और श्रीलंका में सनदों को बिजली 23 रुपए फी यूनिट दी जा रही है। हुकूमत बिजली का निर्ख 26 रुपए फी यूनिट मुकर्रर करे। पाकिस्तान खित्ते में सबसे महंगी बिजली फराहम कर रहा है। साबिक निगरान वजीर कराची में घरेलू सार्फिन को दिन के औकात में भी गैस नहीं मिल रही, लोग लकड़ियों पर खाना पका रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का वज़ीर तवानाई से नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, भारी बिल भरने वाले शहरियों को किस बात की सजा दी जा रही है? जब लोगों को गैस दस्तयाब नहीं तो बिल क्यों भेजे जा रहे हैं? मुल्क में शदीद सर्दी की लहर। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -6 तक गिर गया। मरी और कोयटा में दर्जा हरारत 0, इस्लामाबाद और पेशावर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में आज रात से बारिशों का इम्कान। ज़ियारत और दीगर इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। नए सिस्टम का कराची पर भी असर पड़ेगा। कराची समेत सिंध भर में सरमा की तातीलात खत्म। तालीमी इदारों में तदरीसी अमल का आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल 7 जनवरी, पंजाब में 13 जनवरी से खुलेंगे। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के हॉस्टल में तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी। शोबा कानून के तालिब इल्म की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस का कहना है तालिब इल्म ने मुबैना खुदकुशी से कबल वालिद के नाम खत भी लिखा है। कराची में नशे में धुत पुलिस अफसर की गाड़ी से पिकअप ड्राइवर की मौत। ट्रैफिक पुलिस अफसर शाहिद हंगूरों के खिलाफ क्लिफ्टन थाने में मुकदमा दर्ज। सेक्शन अफसर मोमिनाबाद को गिरफ्तार कर लिया गया। कानूनी कार्रवाई जारी। कातिल एक जिस्म, रेपिस्ट रूह को तबाह करता है। रेप आलमी सतह पर तस्लीम शुदा संगीन जुर्म है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज्यादती के मुलजिम की अबूरी जमानत मुस्तरद करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस तारिक सलीम ने लिखा, रेप के जज्बात, नफ्सियात और मुआशरे पर नताइज भयानक होते हैं। ये फर्द वाहिद के खिलाफ नहीं, पूरे मुआशरे के खिलाफ जुर्म है। जुर्म की संगीनी के बायस अबूरी जमानत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बतौर गैर मुस्तकिल रुकन नशिस्त संभाल ली। अगले 2 साल तक सलामती कौंसिल का रुकन रहेगा। पाकिस्तान दुनिया भर के मजलूमों की आवाज बनेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, कसीरुल जहदी सिफारतकारी से बामानी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। दहशत गर्दी अमन सलामती के लिए मुसलसल खतरा है। पाकिस्तान इलाकाई बहरानों के पुरअमन हल में अपना भरपूर हिस्सा डालेगा। जम्मू और कश्मीर और फलस्तीन में कत्लेआम जैसे मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा के साथ हैं। साल बदल गया लेकिन गजा की किस्मत न बदली। गजा इसराइली बमबारी से गूंजता रहा।
صہیونی فوج کا جبالیہ اور بریچ کیمپ پر حملہ، مزید 17 مظلوم فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس میں الجزیرہ کے رپورٹر کے گھر پر بمباری، اہل خانہ زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے 2024 میں فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، 12 ماہ میں 23,842 فلسطینی شہید، 51,925 زخمی ہوئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق دفتر کا کہنا ہے اسرائیل نے غزہ میں صحت کا نظام تباہ کر دیا، طبی عملے اور شہریوں کا قتل عام بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں بی پی ایس سی امتحانات کے خلاف طلبہ کا احتجاج پرتشدد رخ اختیار کر گیا۔ طلبہ نے مشترکہ امتحان کی منسوخی اور شفافیت کے فقدان پر حکومت سے جواب دہی مانگی تھی۔ مودی سرکار نے طلبہ کے جمہوری حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لاٹھی چارج اور واٹر کینن کا بے دریغ استعمال کیا۔ پولیس تشدد سے متعدد طلبہ شدید زخمی ہوئے۔ راشٹریہ جنتا دل، کانگریس اور عام آدمی پارٹی کی طلبہ پر تشدد کی شدید مذمت۔ امریکہ نے غلط معلومات پھیلانے کے الزام میں ایرانی اور روسی اداروں پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے الزام لگایا کہ روسی ادارہ سینٹر فار جیو پولیٹیکل ایکسپرٹیز اور پاسداران انقلاب کے ذیلی ادارے گینیٹیو ڈیزائن پروڈکشن سینٹر نے صدارتی انتخاب سے قبل اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، جعلی ویڈیوز اور خبریں پھیلائیں، معلومات کو ووٹرز پر اثر انداز ہونے اور الیکشن کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کیا۔ دنیا بھر میں نئے سال کا شاندار استقبال، امریکہ نے بھی 2025 میں قدم رکھ دیا۔ ٹائم سکوائر پر ہزاروں افراد نے جشن منایا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نئے سال کا جشن فلوریڈا میں منایا۔ نیو ایئر پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ برطانیہ میں لندن آئی پر آتش بازی، آسمان جگمگا اٹھا۔ فرانس، ہانگ کانگ، تائیوان اور متحدہ عرب امارات میں بھی نئے سال کا والہانہ استقبال۔ 12 بجتے ہی ٹوکیو کی تاریخی عمارت روشن ہوئی۔ آسٹریلیا میں بھی نئے سال کو بھرپور جشن کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کے لیے قومی اسکواڈ کیپ ٹاؤن پہنچ گیا۔ کھلاڑی آج سے پریکٹس کریں گے۔ شاہینوں کو سنچورین ٹیسٹ میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد 2 وکٹ سے شکست ہوئی تھی۔ میزبان جنوبی افریقہ کو 2 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ ایچ بی ایل پی ایس ایل سیزن 10 کے لیے غیر ملکی سپر سٹارز کی رجسٹریشن ٹم ساؤتھی نے بھی نام درج کرا دیا۔ نیوزی لینڈ کے مارٹن گپٹل، کولن منرو اور ڈیرل مچل پہلے ہی رجسٹریشن کرا چکے۔ انگلینڈ کے ایلیکس ہیلز، جیسن رائل، ایکورڈ، ٹام کیڈمور، ملان اور ڈیوڈ ولی بھی تصدیق کر چکے۔ نوجوان جنوبی افریقی سٹار کاربن بوش، رائلی روسو، ایلیکس کیری، شان ایبٹ، میتھیو شارٹ، سکندر رضا، عثمان خواجہ، شاکب الحسن اور مستفیض الرحمان بھی ڈرافٹ کے لیے دستیابی سے آگاہ کر چکے ہیں۔ میگا ایونٹ کی ڈرافٹنگ 11 جنوری کو گوادر میں ہوگی۔